الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اس آیت کی ایکسپلینیشن پہ آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھ دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ گھر میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 3 سال یا 4 سال کا بچہ، تو والد صاحب نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور نہ کرنے والی لسٹ تو بہت لمبی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، آئی نو دیٹ، آئی کین سی سم اسمائلز اراؤنڈ ہیئر۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ لسٹ اس لیے بنائی ہوتی ہے کہ بھئی گھر کے کچھ ڈسپلنز ہیں، کچھ رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ اب بچے کو کیا کہا ہوتا ہے، دیکھو یہ جو صوفہ ہے، تم نے صوفے کے اوپر چھلانگیں نہیں لگانی، جمپ نہیں کرنی، صوفے پہ چڑھنا پھر جمپ کرنا۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے نا صوفے پہ جمپس مارنا، تو منع کہتے ہیں صوفے پہ جمپس نہیں کرنی۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ جو سائڈ پہ ٹیبل ہے، یہاں پہ شیشے کا ٹیبل ہے، اس کے گرد تم مجھے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آؤ، یہ بھی رول ہوتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، اچھا یہ جو پینسل ہے، تم پینسل سے مجھے دیوار پہ لائنیں لگاتے ہوئے نظر نہیں آؤ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹریسٹی کے ساکٹس ہیں، بجلی کے یہ جو ساکٹس بنے ہوئے ہیں، ان کے قریب مت جانا، ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بچوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ بجلی کے ساکٹس کے قریب جا جا کے چھیڑتے آنے۔ پھر انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہیٹر ہے نا، ہیٹر کے قریب نہیں آنا۔ اب یہ ساری چیزیں بتائی ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ والد صاحب بیٹھے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور بچہ جو ہے نا وہاں پہ اپنے کھیلنے میں مصروف ہے۔ اچانک والد صاحب دیکھتے ہیں کہ بچے نے صوفے سے چھلانگیں مارنا شروع کر دی، کبھی صوفے پہ چڑھ رہا ہے، پھر جمپ لگا رہا ہے، پھر چڑھ رہا ہے، پھر جمپ لگا رہا ہے۔ اور والد صاحب یوں کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کیا کرتے ہیں، وہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ اتنے میں کیا ہے کہ وہ بھاگنا شروع کیا، اور جس ٹیبل کے پاس منع کیا تو وہیں پہ بھاگنا شروع کر دیا اس نے۔ اب پھر وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا پارا ہائی ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، پھر بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بچے نے پینسل اٹھائی اور دیوار پہ لکھنے لگا ہے، تو ابا جان کیا کہتے ہیں سو اس میں کچھ نہیں کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں۔ اور اگر دیسی قسم کا باپ ہے تو اس کی جو ہے نا وہ کافی ہوتی ہے بچے کے لیے لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ بچے کو جو منع کیا تھا کہ ساکٹ کے قریب نہیں جاؤ، تو وہ جا دیکھتے ہیں الیکٹریسٹی ساکٹ کے قریب جا رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، مت کرو، the next step comes in، مت کرو، بچہ پھر اپنے لگا۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ پارا بالکل ہائی ہو گیا اور بھر گیا، بچہ آتا ہے ہیٹر کے پاس اور ہیٹر کو ہاتھ لگانے لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں منع کیا ہے نا مت کرو، اچھا پھر نہ ہوتا، پھر کیا کرتے ہیں، بچہ پھر آنے لگتا ہے، آ کے ہاتھ لگانے لگتا ہے۔ جب ہاتھ لگانے لگتا ہے تو پھر ابا جان کو آ جاتا ہے غصہ، تو لگاتے ہیں وہاں پہ ایک تھپڑ۔ اگر دیسی باپ ہے تو پھر تو تھپڑ بھی دیسی قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ دیسی باپ نے دیسی گھی بھی کھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لگتا ہے زوردار قسم کا۔ لیکن اگر ہلکا سا بھی لگا دیا تھپڑ، تو اب بچے نے کیا کیا، بچے نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ بچے کو جب تھپڑ لگے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی۔ اب بچہ رو رہا ہے اور وہ اس کے دل میں کیا آ رہا ہے کہ میرا باپ کتنا ظالم ہے، اتنے زور کا تھپڑ لگا دیا اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس کے دل میں کیا آ رہا ہے کہ میرے سے بڑی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس سینیریو کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا معاملہ بھی جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، ایک پوری لسٹ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے رہتے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کیا، کبھی دوسرا کیا، کبھی تیسرا کیا۔ اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور مشکل آ جاتی ہے۔ اب کیا مصیبت آ گئی، مالی تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، گھر میں مسئلہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، کئی دفعہ بچے کا انتقال ہو گیا، کسی قریبی جاننے والے کا انتقال ہو گیا، بزنس کا لاس ہو گیا، بزنس کولیپس کر گیا، جاب میں سے انسان فائر ہو گیا، بہت سارے مشکلات ہیں۔ جو ہی مصیبت آتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، فوراً کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میرے سے تو غلطی ہوئی نہیں، تو مجھے کس چیز کا ملا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں
وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ, اور بہت ساری تو ایسی ہیں جو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. تو اب آپ اگزامپل لیں کہ جس طریقے سے وہ ابا جان نے جب تھپڑ لگایا تھا, اس سے پہلے کتنی ساری اگنور بھی کی تھیں, اس سے پہلے بتایا تھا یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, پھر بھی کیا اس بچے نے, لیکن ان سب کے اوپر نہیں پکڑا. لیکن آخر میں جو کی تھی تم نے, آخری جو تم نے حرکت کی تھی, جو بچے نے ہیٹر پہ ہاتھ لگانا تھا تو اس پہ تھپڑ لگایا, تو حقیقت میں وہ تھپڑ بھی کیا تھا, والد کی طرف سے محبت تھی. کیونکہ اگر وہ اس کو تھپڑ اس وقت نہیں لگاتا تو تھپڑ کی تکلیف تو ہے تھوڑی, لیکن اگر وہ ہاتھ اس کا ہیٹر کو لگ جاتا تو ہاتھ جل جانا تھا. تو ہاتھ جلنے کی تکلیف زیادہ ہے یا کہ تھپڑ لگنے کی تکلیف زیادہ ہے؟ ہاتھ جلنے کی تکلیف ہے, ہاتھ جو ہے کتنے دن تک اس کا جلا رہتا. تو اس بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے باپ نے کیا کیا, تھپڑ لگایا تاکہ وہ رک جائے. اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم انہیں دنیا میں ہی ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے. لیکن وہ عذاب کس لیے آتا ہے, وہ مشکل کس لیے آتی ہے, وہ تکلیف کس لیے آتی ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں. وہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان میں ڈالتا ہے. جس طرح ہیٹر سے ہاتھ جلنے کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک تھوڑا سا تھپڑ لگایا جو وہ وقتی طور پہ تکلیف تھی, لیکن اس کی وجہ سے وہ بڑی تکلیف سے بچ گیا بچہ. اسی طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے, جس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈال دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جس طرح باپ کا تھپڑ لگانا حقیقت میں وہ تکلیف نہیں تھی, وہ شفقت تھی اور وہ رحمت تھی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات کا آنا, مصیبتوں کا آنا اور پریشانیوں کا آنا, وہ بھی حقیقت میں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم بڑے اس سے بچ جاؤ. اور اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے مطابق چلنا شروع کر دے, تمہارے اعمال کے مطابق ڈیل کرنا شروع کر دے, تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی شخص زمین پہ چلنے کے قابل ہی نہ رہے. ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اعتبار سے اگر اللہ ہمارے ساتھ پلس مائنس سوچنا شروع کریں کہ ہر عمل کے بدلے میں, تو پھر تو زمین پہ ہم چلنے کے قابل ہی نہ رہے. کیونکہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ وہ یعفو عن کثیر, اور کثیر کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ بہت سارے, تھوڑے نہیں. تمہارے جو اعمال جو ہے نا, اتنے سارے اعمال ہیں تمہارے نافرمانی کے, اللہ نے بہت سارے جو ہیں وہ اگنور کر دیے. بہت ساروں پہ اللہ تم سے پکڑتا نہیں ہے, ہاں کسی پہ پکڑتا ہے. یہ جو مصیبت تمہیں آئی ہے یہ تم سمجھو کہ تمہیں بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے, یہ تمہارے سارے اعمال کے بدلے میں نہیں دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ جب مشکل آتی ہے, جب مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اب جس طرح بات کریں کہ چھوٹا عذاب اور بڑے عذاب کی بات کریں, دنیا کا وقت تو گزر ہی جاتا ہے. اب آخرت کا منظر آپ اپنے سامنے رکھیے کہ سبحان اللہ, اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. بلکہ اس حدیث کا ایک مفہوم آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مومن پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, اس کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ اس کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. Now think about it. قیامت کا منظر ہے, قیامت کا منظر اپنے سامنے رکھیں. کیا ہوگا آخرت میں؟ ہر ذرہ برابر نیکی کا حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بھی دکھا دے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا دے گا. ایک ذرہ برابر بھی معاف نہیں ہوگی, مطلب ایک ذرہ برابر بھی جو ہے مس نہیں ہوگا, وہ سب کچھ لکھا ہوگا. اب قیامت کے دن یہ سب کچھ پریزنٹ ہوگا. تو جب یہ آیت اتری تو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے. جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے رک گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا ہمارے سے ہر نیکی, ہر بھلائی اور ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سنو, جتنی بھی چیزیں خواہشات تمہاری خواہش کے خلاف ہوتے ہیں وہ ساری گناہوں کے کفارے کے نتیجے میں ہوتی ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ نے جو خواہش کی تھی کہ آپ کو ایک چیز چاہیے, لیکن آپ کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. جب خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ کو دل میں
تکلیف ہوئی, رنج ہوا, اس کے بدلے میں اللہ نے گناہ معاف کر دیا. اب یہ آپ خواہش کی لسٹ بناتے جائیں. میں جائز خواہشات کی بات کر رہا ہوں, ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ کہے کہ میری خواہش تھی کہ میں میٹالیکا کا کانسرٹ اٹینڈ کرتا, اس خواہش کی بات نہیں کر رہا. جائز خواہشات جو انسان کرتا ہے دنیا میں, ہر ایک کی ہوتی ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھا گھر ہو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہو. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ نہیں مجھے مال بالکل نہیں چاہیے. لیکن ہر ایک کو اللہ دیتا نہیں ہے اور ہر خواہش پوری نہیں کرتا. تو جو خواہش نہیں پوری ہوتی, اس خواہش کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے, وہ کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نیکیاں تو اللہ کے ہاں ویسے ہی جمع شدہ ہیں. گناہ ادھر سے معاف ہوتے جا رہے ہیں اور نیکی اللہ کے جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ہم قیامت کی بات کر رہے تھے کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا, میدان محشر ہوگا, جنت لائی جائے گی, جہنم لایا جائے گا, ترازو قائم ہوگا, لوگ اپنے نفسا نفسی کے عالم میں وہاں پہنچ رہے ہوں گے, اور ہم نے بات کر لی کہ ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی اس کا بھی اجر نظر آئے گا, ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا, گناہ کیا ہوگا, اس کا بھی اجر نظر آئے گا. اب یہ سارا چیز جو ہے جو قیامت میں نظر آئے گا, اصل میں لکھا ابھی جا رہا ہے. آج ہم جب نیکی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دائیں سائڈ پہ نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے, اور ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بائیں سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ دائیں سائڈ والا ہمارا بیچارہ اکثر ہی خالی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ اوور ٹائم لگا ہوتا ہے, لکھ رہا ہے, بیچارے دائیں والے کو موقع ہی نہیں ملتا. تو وہ کیا ہے کہ اب سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں, لکھی جا رہی ہیں, لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. قیامت کے دن یہ ہمارے نامہ اعمال میں دکھا دیا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب, اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے, ہاویہ, وہ ناکام ہو گیا. سو ناؤ جسٹ امیجن دس تھنگ, کیا ہو رہی ہیں کہ نیکیاں بھی ایڈ ہو رہی ہیں اور گناہ بھی ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف نیکیاں ایڈ ہو رہی ہیں, ہماری کئی دفعہ ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ نیکیاں کر نہیں سکتے, ہم اپنی نیکیوں سے کچھ درجات کو حاصل کر نہیں سکتے. تو کیا ہو رہا ہے کہ اب نیکیاں جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی, لیکن گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جب ہمارے نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ بڑھ گئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے, مشکلات میں ڈال دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اب نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, تو اس کو کسی طریقے سے کامیاب ہونا ہے, تو اس کو مشکلات میں ڈال دو. جب مشکلات میں ڈالتے ہیں, آپ کا پاؤں سلپ ہوا, آپ کی گناہ نکل گیا, آپ کو چوٹ لگی, آپ کا گناہ نکل گیا, آپ کا کھانا پکاتے ہوئے ہلکا سا ہاتھ پہ گرم سے کچھ لگا, جل گیا, گناہ نکل گیا, آپ کی جاب میں پرابلم ہوا, گناہ نکل گیا, بزنس میں لاس ہوا, گناہ نکل گیا. آپ دنیا میں جس بھی مشکل میں پڑتے ہیں, اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ سارا نکلتا جا رہا ہے, اور نیکیاں اپنی جگہ موجود ہیں. تو حقیقت میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہم پہ یہ رحمت کرتا ہے کہ دنیا میں ہی ہم پہ ایسی سچویشن ڈالتا ہے کہ جب قیامت کے دن تمہارا جو پلڑا گناہوں کا بھاری ہونا ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم اس کا دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ خمیازہ پے کر دو, کچھ پرائز پے کر دو, تاکہ تمہارے آخرت کی کامیابی, آخرت کی ناکامی سے تم لوگ بچ جاؤ. تو حقیقت میں مشکلات جب آتی ہیں تو ان کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہماری ہی کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ ہم آنے والی بڑی ناکامی سے بچ جائیں. تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس مصیبت کو ہمیں مصیبت نہیں سمجھنا. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ فیلنگز تو اپنی جگہ پہ ہیں, ایموشنز تو ہیں. آپ کو جب مالی نقصان ہوتا ہے تو غم تو ہوتا ہے, آپ کے بچے کو کوئی شدید چوٹ لگ گئی تو غم ہوگا, آپ کے کسی قریبی جاننے والے کی وفات ہوگی تو غم تو ہوگا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ رو سکتے ہیں تو وہ ایموشنز ہیں, اس پہ ایموشنز تو ایک فطرتی بات ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اس چیز کو, اپنے ذہن کو اس چیز پہ تیار کرنا کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت ہی ہے. جب ہم اس کو پازیٹیولی لیں گے کہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ میرے آخرت کے درجات بلند کر رہا ہے, اس کے بدلے میں اللہ مجھے آخرت میں کچھ پے کرے گا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کمپنسیٹ ضرور کرے گا, اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا اور اس چیز پہ رکھنا کہ یہ اللہ کی حقیقت میں رحمت ہی ہے. اور یہ بھی یقین رکھنا کہ اچھا چلو یہ آئی ہے, اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, گاڑی تھوڑی سی خراب ہوئی ہے نا, جان تو بچ گئی. اگر بچے کو چوٹ لگی, ہاتھ میں کٹ لگ گیا تو اللہ کا شکر ہے صرف کٹ لگا ہے نا, جان تو بچ گئی. تو اس کو ہم نے اس ایسپیکٹ میں دینا کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. اگر ہمارے اپنے اعمال کی طرف ہم دیکھیں تو ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے
تو ہم ہمارے ساتھ اللہ اگر کرنا شروع کر دے تو اٹ کوڈ ہیو بین ورس دین دس. الحمدللہ کہ اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا. تو اس اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو مشکلات اور مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے ہم ایک قسم کی ہمارے لیے رحمت ہی ہوتی ہیں. ہاں اپنے اعمال کو درست رکھیں, کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہوں, برائیاں کم سے کم ہوں, لیکن اس کے باوجود نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی مشکلات آتی ہیں. انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھ کے تو نیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا, ان کی زندگیوں میں مشکلات آئیں, لیکن کیا ہے صحابہ کی زندگیوں میں مشکلات آئیں, لیکن وہ مشکلات ان کی آخرت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھی. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ بھی حقیقت میں ہمارے آخرت کے درجات کو بلند کرتی ہیں, اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے.